आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। नाज़रीन किराम, बदकिस्मती से हम कोरोना की दूसरी लहर या सेकंड वेव के शिकार हो गए हैं। सबसे पहले जो यूरोपियन मुल्क मुतासर हुआ था उसमें इटली आता था, और इटली के बाद फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जो इसकी फर्स्ट वेव थी इसमें दूसरी यूरोप को भी अपनी लपेट में लिया। लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि इटली ने अपने महकमे सेहत के तावन से और अपनी अवाम के तावन से ऐसा एक सिस्टम बनाया है कि जिसमें इटली सबसे कम मुतासरा होने वाले, ये सेकंड वेव में सबसे कम मुतासरा होने वाले ममालिक में आता है। इस वक्त सरफ़हरिस्त फ्रांस है। फ्रांस के बाद दीगर ममालिक के नंबर आते हैं, लेकिन सरफ़हरिस्त इस वक्त फ्रांस है। फ्रांस के बाद स्पेन है, स्पेन के बाद इंग्लैंड है, फिर जर्मनी है, और इन दिनों में जर्मनी पीछे रह गया और इटली आगे निकल गई। लेकिन ये सेकंड वेव जिसे शुरू हुए 2 हफ्ते हो गए, इसमें हमने देखा इटालियन अवाम की, इटालियन महकमे सेहत की, इटालियन गवर्नमेंट की, सबकी एक बहुत ही मुस्बत अप्रोच थी। एक मुस्बत चीज़ के साथ वो चले हैं, और कोरोना को जैसे पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा इटली में फैल गया था, इस दफ़ा हमने उसे बीट किया है, और इस दफ़ा कौम ने बड़ा अच्छे इक़दामात से इसको रोके रखा है। नाज़रीन इकराम, आपने एक बात नोट की होगी कि इस दफ़ा जो कोरोना की वबा की लहर आई है, इसमें बहुत ज़्यादा एजुकेट किसी भी सतह पे अवाम को नहीं किया जा रहा। ना तो सरकारी मीडिया किसी भी मुल्क का, और ना ही हम सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट जो हैं, इसको उस दफ़ा जैसे पिछली दफ़ा एक हंगामी सूरत-ए-हाल हो गई थी और हर तरफ एक भगदड़ मच गई थी, और हर आदमी अपने तईं इसको पब्लिश करने की या इसके आगाही मुहिम चलाने की फ़िक्र में पड़ गया था। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। इसकी 2 बुनियादी वजह। एक वजह तो इसकी ये है कि अवाम में पहले ही काफ़ी आगाही मौजूद है, जिसका सबूत ये है कि इटली इस वक़्त कम कोरोना वाले ममालिक में आ रहा है। सिर्फ़ आखिरी 3 दिन ऐसे हमने देखे हैं, जिसमें औसतन 10,000 के करीब केसेज़ आए। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। इसके अलावा एक इसकी वजह ये है कि सरकारी तौर पर जो कि इस मुहिम को इस तरह नहीं चलाया गया जैसे पिछली दफ़ा चलाया गया। इस सरकारी तौर पे इस मुहिम को इस दफ़ा ऐसे बड़े पैमाने पे ना चलाने की भी यही वजह है। एक तो लोगों में आगाही है, और दूसरी ये है कि मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल जो फासला है, ये सारी चीज़ें अवाम को पहले ही पता है। अब अगर इस पे मज़ीद कोई मुहिम चलाई जाती या मज़ीद अवाम को बताया जाता, तो ये एक रिपीट भी हो जाता, और ये भी हो जाता कि कोफ़ो-ख़रास फैलाने वाली बात हो जाती। यानी एजुकेशन तो अवाम के पास पहले से ही मौजूद। इस सिलसिले में क्योंकि नई एडवाइज़रियाँ की किसी सतह पे भी नहीं आई। हमारी हर जगह पे मीडिया के लोगों की हर जगह पे नज़र होती है, न नई एडवाइज़री ना तो यूएनओ के महकमे सेहत ने जारी की, ना ही किसी और मुल्क के महकमा सेहत ने न्यू एडवाइज़री जारी नहीं की कोरोना के सेक्टर में। मेरी इस सिलसिले में इटालियन डॉक्टर साहिबान से गुफ्तगू हुई ज़ाती तौर पे। उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा था ये जब अभी आने वाली थी, तो उसी वक़्त मेरी डॉक्टर साहिबान से जो इटालियन है उनसे गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा जी ये ज़रूर आएगी। तो मैंने कहा जी डॉक्टर साहब ये तो फिर बड़ी खतरनाक बात है कि अगर ये ज़रूर आएगी तो। तो उन्होंने कहा जी नहीं, ये खतरनाक बात नहीं होगी। मैंने कहा एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि लहर आएगी और बड़े पैमाने पर आएगी, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं खतरनाक बात नहीं, मैं समझा नहीं। उन्होंने भी यही बात की जो मैंने इब्तिदाइया में की, कि उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम तैयार हैं। आप किसी भी तबाकी पे जाते हैं, बार पे जाते हैं, हत्ता कि जो स्टॉल लगे होते हैं मार्केटों में, मार्शों में, आप उस पे भी जाते हैं तो उधर भी सैनिटाइज़र पड़ा होता है। उन्होंने कहा कि ये सेकंड वेव है, ये पहली वेव से बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट और पब्लिक तैयार है, तो इसलिए ये इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होगी। अवाम में जो अवेयरनेस है और जो एहतियाती तदाबीर हमारे पास मौजूद है, उनकी वजह से। पहली दफ़ा तो जब आया था, तो आपको पता है कि हम यूरोप में रहते हैं, तो मास्क वगैरह ही शॉर्ट हो गए थे। सैनिटाइज़र तो दूर-दूर तक नज़र नहीं आता। ये तो थी इटालियन डॉक्टरों की गुफ्तगू। फिर जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये आगाही का प्रोग्राम है, तो आप बराए मेहरबानी हमें कोई टाइम दें।
تو انہوں نے کہا جی کیونکہ ہم لوگ سرکاری ملازمین ہوتے ہیں اور ہم سرکاری ایڈوائزری پہ فوکس کرتے ہیں، تو پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا ہم کام کرتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ نہیں کہ آپ کا اردو میڈیم ہے تو اس لیے نہیں، اس دفعہ ہمیں کوئی ایسی ہدایت نہیں جائے۔ پھر میں نے جناب یو کے جو کہ پاکستانیوں کا سب سے بڑا گھر ہے یورپ میں، ادھر جو پاکستانیوں کی تنظیمات ہیں ڈاکٹر صاحبان، ان سے رابطہ قائم کیا۔ ان کے جو ذمہ داران ہیں، میں نام نہیں لے سکتا، نہ ہی میں کوئی تنظیم کا نام لے سکتا ہوں، انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے کافی کہا کہ آپ برائے مہربانی آگاہی کا پروگرام ہے یہ، تو انہوں نے مجھے کہا جی ندیم بھائی اصل بات یہ ہے ہمیں سرکاری طور پہ اس بات کی اجازت نہیں، یہ نہیں کہ ایڈوائزری نہیں آئی تو ہم وہ بات نہیں کر، ہمیں سرکاری طور پہ اس دفعہ کہا گیا ہے آپ نے کہیں بھی کوئی بیان نہیں دینا۔ تو میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ میں نے کہا جی یہ تو آپ نے ایک میں نہ سمجھ میں آنے والی بات کر رہے ہیں کہ وبا بھی آئی ہوئی ہے، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں کر؟ انہوں نے مجھے ایک بڑے ٹیکنیکل طریقے سے سمجھایا، انہوں نے کہا ندیم بھائی آپ سمجھ لے کہ پہلے یہ واردات ہوئی تھی اور اب جو مسئلہ ہے وہ عدالت میں ہے، جب کوئی بھی چیز کسی بھی ٹرائل ہو رہی ہو، جب وہ قانونی ٹرائل ہوتا ہے اور یہ سینسی جو ہے ٹرائل ہو رہا ہے اس کا کرونا، ہم اس کے سینسی دیکھ رہے ہیں، خد و خال دیکھ رہے ہیں، تو اس سٹیج پہ کسی بھی ڈاکٹر کی کوئی اپنی ریسرچ سامنے نہیں گورنمنٹ لانا چاہتی، وہ چاہتی ہے کمبائنڈ سٹڈی ہو، کمبائنڈ سٹڈی کے بعد اگر کوئی شک و شبہات میڈیا کے ذریعے پھیل جائیں، فار ایگزامپل فرانس کے ڈاکٹر کچھ کہنا شروع ہو جائے، اٹلی کے کچھ کہنا شروع ہو جائے، اس سے ایک نہ لا یعنی بحث شروع ہو جائے گی کہ جی یہ ہوا، اور یہ ہمارے ایک میڈیا کی نیگیٹو سسٹم میں آتی ہے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں سرکاری طور پہ منع ہے کہ ہم آپ نے میڈیا پہ نہیں۔ تو یہ تمام صورتحال تھی جو سیکنڈ ویو کے بارے میں تھی۔ اس جگہ پہ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنے معزز مہمانوں کی طرف چلتا ہوں، وہ چھوٹی سی بات یہ تھی کہ ان دنوں واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایک میسج بڑا چلا ہوا، وہ میسج کیا چلا ہوا ہے؟ وہ میسج یہ چلا ہوا ہے کہ بھائی جی اٹلی نے تمام انٹرنیشنل قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کرونا کے مریض کا پوسٹ مارٹم کر لیا، اور انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، یہ 5G ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو وہ بہت زیادہ دوستوں نے مجھے بھی فارورڈ کیا اور دیگر جو بھی کمیونٹی لیڈر ان کو فارورڈ کیا کہ جس کی حقیقت بتائے۔ تو ناظرین محترم، آپ بہت سمجھدار بندے ہیں، آپ یہ سوچیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ اٹالین ماہرین نے یہ کیا تو وہ انہوں نے آ کے اس اردو والے بندے کو ہی بتایا کہ جی ہم نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر لی ہے، تو آپ ہمارا ساتھ دیں اور اس میسج کو پھیلائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کہ ہمیں اب میچور ہونا چاہیے اور ہمیں اب بردباری کا ثبوت دینا چاہیے، ایسے میسج نہ تو آگے فارورڈ کرنے چاہیے۔ حکومتیں ہل کے رہ گئی ہیں، کاروباری ادارے، ایئر لائنز جو ہے وہ ہل کے رہ گئی۔ ایئر لائنز کا ایسا بزنس تھا یعنی کہ آپ 6 ماہ پہلے پیسے دے کے ٹکٹ لیتے تھے تو وہ 6 ماہ پیسے یوز ہی کرتے تھے نا، بزنس میں لاتے تھے۔ اتنی زیادہ افراتفری ہے، اور ایک کرائے کا رستہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فراڈ ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک تو ہم یہ کرونا پہ آج بات کریں گے، دوسری اللہ نہ کرے کہ اگر ہم لاک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں تو پاکستانی تنظیمات یعنی تنظیمات اسلامیہ پاکستان، جن میں محمدیہ مسجد منہاج فیڈریشن اور دوسری تنظیم اسلامک سینٹر بریشیا، یہ 3 تنظیموں کے تو نام بار بار میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن میں نے اپنے گزشتہ تجربے میں دیکھا ہے کہ بے پناہ جو چھوٹی مساجد ہیں اور اسلامک مرکز ہیں، ان کا بھی بے پناہ کام تھا۔ تو ان ساری باتوں، ان ساری گفتگو کا احاطہ ہم کریں گے جناب تنویر بھائی کے ساتھ، اور ہمارے معاون ہوں گے فضل جبران صاحب۔ تو تنویر بھائی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ تنویر بھائی معذرت، میرا ذرا نا وہ ابتدائیہ تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن میں نے کہا چلے لوگوں کو اصل جو صورتحال ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ جی نہیں، بڑی شکریہ ہے آپ نے جو ابتدائیہ گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت بڑا ضروری تھا لوگوں کو باور کرانا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں کوئی آ کے بتایا جی کہ اب آپ نے یہ کام دوبارہ کرنے ہیں۔ جب سامنے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ یہ ویو دوبارہ زور پکڑ رہی ہے، آپ کے ارد گرد آپ روز سن رہے ہیں کہ اتنے پازیٹیو آ رہے، تو ہر بندے کو اپنے تئیں کم از کم وہ جو ایس او پیز ہیں جو بنیادی ہیں
ان پہ سختی سے عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ہم اس وقت کا انتظار کریں جب یہ گورنمنٹ انفورس کرے۔ گورنمنٹ جب انفورس کرتی ہے تو تب مسائل پیدا ہوتے ہیں، جس طرح کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے رویے کی وجہ سے گورنمنٹ سختی کرتی ہے، اور جب وہ سختی کرنے پہ آتی ہے تو پھر وہ لاک ڈاؤن کی شکل اختیار کرتی ہے یا کرفیو کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو اگر ہم خود ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھیں اور ایک دوسرے کو اس میں تعاون کریں، تو میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ لیول پہ اس سختی یا اس قسم کے جو اقدامات ہیں وہ ان کی طرف جائے گی۔ بہرحال دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے انشاءاللہ۔ جی 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 بالکل۔ تو تنویر بھائی، آپ کی محمدیہ مسجد کا ہمارے ساتھ تعاون رہا، پہلی جو لہر اس کی آئی تھی، جو جب وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی، تو آیا جیسے حکومتوں نے کچھ نہ کچھ اپنا انتظام کر لیا ہے یا مشاورتی اجلاس کر رہی ہیں، یا جیسے کہ پتہ چلے سے مراد کے ہاسپٹل سے پتہ کیا ہے میں نے کہ ہمارے قریب جو ہسپتال ہیں کہ بھائی آپ کی فل سروسز کیوں نہیں شروع ہو رہی، تو انہوں نے کہا جی کیونکہ یہ ہمارے ریزرو ایریا ہم نے ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں سیکنڈ ویو کے لیے۔ تو ایسے ہی کمیونوں میں سے گفتگو ہوئی ہے سوشل والوں سے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے اپنے جو انتظامات ہیں کم از کم منیمم فوڈ کے وہ کر کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو کیا آپ کی تنظیم یا اگر آپ کو معلوم ہو دیگر تنظیمات اسلامیہ پاکستان، انہوں نے بھی کوئی ایسی اپنے مشاورتی اجلاس وغیرہ کیے ہیں، یا فی الحال ابھی آپ ویٹ اینڈ سی کی پوزیشن؟ جی میں بات کروں گا اپنے سینٹر کی، بلکہ ہم سب کا ہی سینٹر ہے اجتماعی طور پر۔ تو جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ ٹائم جب یہ کرونا کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ تو ایک کہہ لیں کہ سڈنلی ایک دم چیزیں سامنے آ گئی اور جلدی میں سارے معاملات ہوئے، اور الحمدللہ تمام ہی تنظیمات میں بشمول محمدیہ مسجد کے بڑے احسن طریقے سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا۔ بے شک گو کہ وہ فرسٹ ٹائم تھا تمام تنظیموں کے لیے، اس طرح کا ایک دم پینک ہو گیا اور اس طرح کی ایک دم چیزیں سامنے آ گئی، لیکن بڑے اچھے طریقے سے بڑا ویل مینج رہا۔ لیکن الحمدللہ کہ لوگوں کا بھی تعاون رہا، اور اب جس طرح کہ یہ دوبارہ ویو کے بارے میں سننے آ رہا ہے، تو انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ جو پچھلے تجربات ہیں ان سے اگر کوئی کسی جگہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمی حامی رہ گئی ہو تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وہ دور کریں، اور پہلے سے بہتر منظم طریقے سے جتنے بھی دوست ہیں یا جتنے بھی لوگوں کی ہم خدمت مدد کر سکتے ہیں وہ کریں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس دفعہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بنیادی جو معاملات ہیں لوگوں کے، اس میں ایک تو لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ مطلب کہ پہلے نمبر پہ احتیاط کا، دوسرے نمبر پہ ہر بندے کو اس وقت علم ہونا چاہیے کہ یہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن چل رہی ہے۔ اس میں اب یہ نہیں ہے جی کہ آپ کی وہ جو شاہ خرچیاں یا جو آپ کے جو نارمل لائف کی جو روٹین ہے وہ چلے گی، اب آپ اس میں اپنے بڑے محدود پیمانے پہ آپ کو جو اپنا لائف سٹائل ہے وہ اپنا مینٹین رکھنا ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی کا وہ مینٹین نہیں ہو رہا تو ان کے لیے مطلب کہ ادارے موجود ہیں، الحمدللہ ہم بھی موجود ہیں، ہم بھی ان کے پاس پہنچیں گے، اگر کسی کو ہماری ضرورت کہیں پڑتی ہے تو ہم بھی ہوں گے۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ سے یا آپ جیسے جتنے دوست ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ اس طرح لوگوں کو ایجوکیٹ کریں جس طرح کہ وہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہیں وہ خود کر کے جس طرح خود کفیل ہو سکتے ہیں، وہ اپنے جو بنیادی معاملات ہیں، اس کے بعد اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم بہتر طریقے سے ان کو اس میں مدد کر سکیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن لوگوں کے زیادہ ہوں گے، ایک دوسرے کو لوگ سمجھ زیادہ سکیں گے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی جو معززین ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، وہ لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ انشاءاللہ ہم نے بھی اپنی میں سمجھتا ہوں کہ قسم کی تیاری کہہ لیں کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طرح کے کوئی حالات پیدا ہوتے ہیں تو ہم اس کے لیے ریڈی ہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو سلسلہ ہے یہ صرف نہ تو کرونا میں شروع ہوا تھا اور نہ ہی کرونا ختم ہونے کے بعد ختم ہو گیا، یہ سلسلہ ہم کرونا سے پہلے بھی کر رہے تھے، اور جب کرونا ختم ہوا تو اس کے بعد بھی جو مستحق فیملیز تھی جن کو کسی اور قسم کے مسائل تھے یا
انہیں کسی اور معاونت کی ضرورت تھی. مطلب لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ متاثر نہیں تھے, وہ کورونا کی وجہ سے متاثر نہیں تھے. گھریلو معاملات ہو سکتے ہیں, فائنینشیل پرابلمز ہو سکتی ہیں, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں, فار ٹائم بینگ ہو سکتی ہیں. تو وہ یہ سلسلہ ہمارا ایک بہت پرانا سلسلہ ہے, تو وہ آنورڈ ہمیشہ چلتا رہتا ہے. اب یہ ہے کہ یہ اس طرح کے جو معاملات جب آتے ہیں یا جب اس طرح کی کوئی ویو آتی ہے تو وہ اچھے طریقے سے مینج کر لیے جاتے ہیں, اور الحمدللہ ہم پر امید ہے کہ ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے مینج کریں گے. جی ندیم بھائی. جی ناظرین, بڑے ہی اچھی طرح تنویر اصغر بھائی نے محمدیہ مسجد اور دیگر کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب تنظیمات جنہوں نے کمیونٹی کی خدمت کی پچھلی ویو میں, پچھلی وبا میں, تو یہ اسی کا دوسرا حصہ ہے. ان صاحبان نے بڑی خدمت کی, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. تو میں اس جگہ اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو یہ بھی کہوں گا کہ جب بھی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ہم تنظیمات اسلامیہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. سب تنظیمیں اس میں شامل ہیں. چھوٹی مسجد جو ہمارے محلے کی ہے اس سے لے کے بریشیا کے تمام اسلامک, کیونکہ بریشیا ہمارا گڑھ ہے, تو اس کے تمام اسلامک سینٹروں تک. اور برائے کرم آپ بھی اپنا جو رابطہ ہے, اپنا جو تعلق ہے اسلامک سینٹرز, تمام اسلامک سینٹر جو بھی آپ کے قریب پڑتا ہے ان سے مضبوط رکھے, اس کی انتظامیہ کے دست و بازو بنے, ان سے پوچھیں, خود ذاتی طور پہ اپنا ذہن دوڑائیں کہ آپ کے علاقے میں کس بندے کو اس قسم کی ضرورت ہو سکتی ہے. گو کہ تمام حکومتوں نے اس دفعہ کہا ہے کہ ہم میجر لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جائیں گے لیکن سمال لاک ڈاؤن کریں گے. لیکن ایک اطلاع کے مطابق اٹلی میں 4000 انہوں نے پوائنٹس مارک کر لیے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو ان 4000 پوائنٹس پر ہم لاک ڈاؤن کریں گے. 4000 سے کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ یہ 4000 سٹی یا 4000 گاؤں نہیں ہے. ایک کسی بڑے شہر میں 100 سینٹر بھی, 100 زونے بھی ہو سکتے ہیں, 2-3 گلیوں کے. تو اگر یہ 4000 جو ہیں یہ بھی لاک ہوتے ہیں تو پھر بھی جب یہ 4000 زونوں کے جو بندے ہوں گے وہ باہر نہیں نکل سکیں گے, اپنے متعلقہ کام پہ نہیں جا سکیں گے, اور ان علاقوں میں سے ٹریفک نہیں گزر سکے گی, تو ایک چھوٹے لاک ڈاؤن کی ہے جسے سمارٹ لاک ڈاؤن کہہ رہے ہیں, اس کی صورتحال پیدا ہوگی. تنویر بھائی نے ایک بڑی اچھی اور سمجھداری کی بات کی کہ آپ کو اپنا جو اپنے لائف سٹائل مینٹین کرنا ہے اسے کم کر کے بنیادی ضروریات تک محدود کر دیں. کسی بھی قسم کے علل تللوں کی اجازت ہمیں اس وقت حالات نہیں ہو سکتے, ہمیں نہیں اجازت دیتے ہمارے حالات کہ ہم کسی بھی قسم کی کوئی فضول خرچی یا ایسی کسی طرف جائیں. کیونکہ جیسا کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب یہ پہلی لہر آئی تھی تو جیسے یہ 2000 سے تجاوز جس ملک میں کرتی گئی تھی پر ڈے 2-3 ہزار, ادھر وہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے گئی تھی. اب کل کی فرانس میں 32,000 تھی, لیکن فرانس ابھی بھی سوچ رہا ہے. تو جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں ناظرین, وہ ہمارے دیے ہوئے فنڈ ٹیکسز سے اور ہماری سروسز سے. ٹیکس وہ چیز ہے جو ہم پیسوں کی شکل میں دیتے ہیں, اور سروسز وہ ہے جیسے ایک بندہ کوئی ڈاک خانے میں جا کے سروس کر رہا ہے, کوئی بس ڈرائیور ہے, کوئی ٹرین ڈرائیور ہے, کوئی بچوں کو پڑھا رہا ہے. تو جب اتنا بڑے پیمانے پہ ہو تو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اسے افورڈ کرنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تو گورنمنٹوں کو پہلے بھی اقتصادی جھٹکا لگ چکا ہے, اس لیے کسی بھی ایسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ٹوٹلی 100% گورنمنٹوں پر ڈپینڈنٹ ہیں. تو بغیر گھبراہٹ کے یہ باتیں سن کے گھبرانا بھی نہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ یو این او نے بھی نئی ایڈوائزری نہیں کوئی جاری کی کہ یہ چیزیں ہیں. تو جو احتیاطیں ہم گزشتہ سال کرتے رہے یا اسی سال کے فروری مارچ میں کرتے رہے, تو ہمیں وہی احتیاطیں یعنی بار بار ہاتھ دھونا, سینیٹائز کرنا, بغیر ضرورت کے باہر گھومنے نہ جانا, اور اگر کسی جگہ جانا ہو جائے عوامی اجتماع میں تو کوشش کرے 1 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ رکھنا, ماسک لگانا, بالخصوص بند جگہ پہ بالخصوص ماسک لگانا. اور یہ جو ایک ماسک کو لٹکا لیا جاتا ہے ہاتھ کے ساتھ, وہ بھائی آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں یا آپ کس سے بچ رہے ہیں. پولیس تو شاید آپ کو نہ چیک کرے, لیکن کرونا نے تو جو جراثیم ہے یا جو بیماری ہے اس کو تو آپ نہیں دے سکتے. تو یہ جو پرانی احتیاطیں ہیں اس پہ سب پہ عمل کریں. اس میں وٹامن سی کا بہت بڑا دخل ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ تمام جو سپر سٹور ہیں, لیڈل, ایل ڈی, وہاں پہ 1 ایرو 20 پیسے, 1 ایرو یا 1.5 ایرو تک کی 20 گولیاں مل جاتی ہیں وٹامن سی کی. وہ آپ لے کے آئیں, گھر میں بچوں کو دیں.
اس کے علاوہ جو چھوٹی موٹی یہ جو نزلہ زکام ہے وہ یہ کیونکہ سیزن بھی آ رہا ہے فلو کا، آپ نے اس سے پریشان بھی نہیں ہونا کہ جیسے کوئی کسی کو کچھ ہو تو وہ سمجھے کہ مجھے اللہ معاف کرے کرونا ہو. تو یہ ساری باتیں ہیں اور یہ ساری احتیاطیں ہیں. تو اپنے تمام جو بھی نیک آپ کام کرنا چاہیں اس میں اسلامک سینٹر جتنے بھی ہیں ان کو یاد رکھیں. ان سے یہ آپ یہی نہیں کہ ان کو یاد رکھیں، اس سے مراد ہے کہ وہ آپ ان کو چندہ ہی دیں. اگر آپ صاحب استطاعت ہے تو چندہ بھی ضرور دیں. اگر آپ کو کسی بھی گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہے آپ کو ان سے پوچھ سکتے ہیں. تمام جو اسلامک سینٹر ہیں ان کی جو انتظامیہ ان میں پڑھے لکھے لوگ شامل ہیں اور وہ آپ کو بہتر ہی گائیڈ کریں گے. اور جیسے ہمیں وبا کے ساتھ رہتے ہوئے 1 سال ہو گیا تو بنیادی تمام تر جو ہے وہ احتیاطیں وہ تو ہمیں پتہ چل ہی چکی ہیں. تو میں اپنے پروڈیوسر جبران بھائی سے استفسار کروں گا کہ اگر جو محمدیہ والوں نے سابقہ خدمات کی اگر کلپ جو اگر ہمارے پاس ہوا ہے تو برائے مہربانی وہ بھی چلا دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ گزشتہ جو یہ آیا تھا پیریڈ مشکل کا اس میں اسلامک سینٹرز نے کیسے اپنے وطنوں کی خدمت کی. تو جبران بھائی کا آپ چلا جب. السلام علیکم. نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے اور سبقت لینی چاہیے. جس طرح کہ محمدیہ مسجد کی ایک روایت رہی ہے کہ اس نے ہمیشہ ہر کام میں پہل کی ہے، جو کہ تاریخ بتاتی ہے کہ چاہے وہ زلزلے کی صورت ہو، سیلاب کی صورت ہو یا کسی بھی ڈیزاسٹر میں، محمدیہ مسجد اور اس کی ٹیم اور اس کے اراکین نے بڑھ چڑھ کر اپنی کمیونٹی کا ساتھ دیا ہے ہر اس مشکل وقت میں، ہر اس مشکل گھڑی میں جب اسے پکارا گیا ہے. ایون دو اگر ڈیم کی ضرورت ہو تب بھی اس نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس موجودہ وقت میں، اس سچویشن میں جب کہ پوری دنیا میں ایک ڈیزاسٹر ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک حالت جنگ ہے، اور حالت جنگ میں ہر فرد دوسرے فرد سے اسی طرح اس کو جڑا ہونا چاہیے جیسے کہ مسلمان ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک دیوار کی مانند ہوتا ہے، ایک دیوار کی مانند جڑا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں جتنی ہو سکے. اگر کوئی بندہ کسی کو فون کر کے اس کا حال احوال پوچھ سکتا ہے تو اسے وہ کرنا چاہیے. یہ اس کی استطاعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہ رہا ہے وہ کرنا چاہیے. اگر وہ کسی کے ساتھ اس کی مدد کر سکتا ہے، اس کو مارکیٹ لے کے جانے کے لیے، مارکیٹ سے آنے کے لیے، کچھ سامان لینے کے لیے، وہ اسے کرنا چاہیے. مختصر کہ ہر بندہ دوسرے بندے کی جتنی ممکن ہو سکے اسے مدد کرنی چاہیے. اس وقت یہ جو موجودہ سچویشن ہے، اس وقت محمدیہ مسجد نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے آلریڈی بہت سا کام کیا اور انشاءاللہ ہم اسے جب تک یہ حالات اچھے نہیں ہو جاتے اسے جاری و ساری رکھیں گے. انشاءاللہ رمضان میں اس کو بڑھ چڑھ کر ہم اس جو ہماری سکیم ہے اس کو پروموٹ کریں گے، لوگوں تک پہنچائیں گے. جن تک نہیں پہنچی ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے میسج ان تک پہنچیں. اگر کسی تک وہ میسج نہیں پہنچ سکتا تو سننے والا وہ میسج آگے دے سکتا ہے، آگے فارورڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی ضرورت مند ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائے. آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ اس حوالے سے ہے کہ ہم نے اپنے جو مسیحی بھائی ہیں، جو کرسچن کمیونٹی ہے، اٹالین لوگ ہیں، ان کے لیے ایک پروگرام آرگنائز کیا ہے. ان کی مدد کے لیے ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا ان کی طرف ایک پاسکوے کا ایک گفٹ تھا، جو کہ کچھ ٹیکنیکلی وجوہات کی وجہ سے ایک دن ڈیلے ہو گیا اور یہ آج سے شروع ہو گیا انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کرنا. اس میں جو اٹالین کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک پیکج بنایا گیا ہے، جس طرح کہ آلریڈی ہم اپنی پاکستانی کمیونٹی کے لیے بنا کے ڈیوائیڈ کر رہے تھے. کرسچین اور اٹالین کمیونٹی اس کے لیے یہ آرگنائز کیا گیا ہے. امید ہے کہ بنیادی ضرورت کی جو چیزیں جو اس وقت بہت ضروری ہیں وہ ان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں گی اور انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اس میں ہمارے جتنے دوست ہیں آفس سے لے کر پوری ٹیم، یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محمدیہ ایک ٹیم ورک ہے، بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کا ایک ٹیم ورک ہے. ہر کوئی، ہر سینٹر، ہر تنظیم، ہر انڈیویجول اپنی استطاعت، اپنی بساط کے مطابق یہ کام کر رہا ہے. ہمیں بڑھ چڑھ کے ایسے کاموں میں حصہ لینا چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب ہم دوبارہ اکٹھے ملیں گے، ایک دوسرے کے پاس بیٹھیں گے اور ان چیزوں کو ہم سیلیبریٹ کریں گے، کیونکہ یہ اس وقت ہسٹری لکھی جا رہی ہے، یہ تاریخ کی باتیں ہوں گی. جب یہ وقت گزر جائے گا اس وقت یہ باتیں یاد کرنے والی ہوں گی کہ کس نے کیا کیا.
وہ تاریخ میں نوٹ کی جائیں گی، وہ تاریخ لکھی، یہ اس وقت تاریخ لکھی جا رہی ہے، آنے والا وقت بتائے گا کہ کس نے کیا کیا۔ آج اگر کسی نے اپنی تاریخ میں زندہ رہنا ہے تو اس وقت اس کو چاہیے کہ اس وقت موجودہ سچویشن میں وہ جو کر سکتا ہے وہ اسے کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کرے۔ ہمارا یہی کام ہے، ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ضرور کریں گے، جو ہم سے ہو سکا ہم ضرور کریں گے۔ والسلام۔ Assalamu alaikum. È in atto una guerra mondiale. La nostra gratitudine va alle persone che stanno lottando prima fila per noi, cioè medici, infermieri e forze dell'ordine e tutto il personale sanitario. Noi come comunità islamiche di Brescia e provincia ci siamo attivati subito e abbiamo raccolto e donato 70.000 euro per acquistare materiale sanitario, soprattutto gli aspiratori. Noi preghiamo per tutti coloro che stanno difendendo a noi nelle prime file e preghiamo per coloro che non ci sono più in questo mondo e preghiamo per le persone che vivono momenti di angoscia e preghiamo che finisca presto questo momento angosciante. Noi come associazione Mohammedia ci stiamo cercando di aiutare le famiglie disagiate che hanno bisogno di generi alimentari di prima necessità. Quindi a mie spalle potete vedere che abbiamo pronto tutto il materiale. Quindi potete rivolgerci senza nessuna esitazione e saremo noi a portarvi a casa il materiale. In questo dobbiamo ringraziare anche il comune che ci sta dando i nominativi per portare a casa le cose di prima necessità di genere alimentari più un buono da 20 euro. Quindi non esitate, noi al di là del tutto crediamo che aiutare una persona che ha bisogno è più di una preghiera. Quindi non esitate a chiamarci, saremo a vostra disposizione qualsiasi momento che ci chiamerete. Grazie e andrà tutto bene, inshallah. جی ناظرین، یہ آپ نے محمدیہ مسجد کی گزشتہ خدمات کی ایک جھلک دیکھی۔ اللہ نہ کرے کہ دوبارہ صورتحال لاک ڈاؤن کی طرف جائے اور ہم کسی نئی مصیبت میں گرفتار ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو پاکستانی سوشل میڈیا، جس نے پچھلے دفعہ بھی بہت زیادہ کام کیا ہے اور دنیا بھر میں اس کی تعریف کی گئی، اور اسلامی تنظیمات ہم نے ان کے ساتھ مل کر، انہوں نے ہمارے ساتھ مل کے کام کیا، اور بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ہماری کمیونٹی اب میچور ہوتی جا رہی ہے اور اس میں ایک دوسرے کو سپیس دے کے چلنے کی صلاحیت بڑھتی جا رہی ہے۔ ورنہ سابقہ تجربات تو یہ تھے کہ اگر ایک کام ایک آدمی نے شروع کیا ہے تو وہی کام اسی لائن میں آگے دوسرے آدمی نے، پھر تیسرے نے، پھر 10ویں میں ہو گیا، خواہ وہ پیزا ڈونر کی فیلڈ ہو یا خواہ وہ پی سی او کی فیلڈ، جو بھی ہم مکھی پہ مکھی مارنے کے قائل تھے۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑا فخر ہو رہا ہے کہ پچھلی دفعہ جب یہ کرونا کی وبا شروع ہوئی تو ہم نے سروسز شروع کی میڈیا پہ، تو ہم بالکل نا تجربہ کار تھے، ہمیں صحیح طرح ہمارے پاس اکوپمنٹ بھی نہیں تھے، اکوپمنٹ سے مراد نہ مائک تھا نہ سٹینڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ اسلامک سینٹر، منہاج قرآن اور محمدیہ مسجد، یہ بہت ہی ویل آرگنائزڈ 20-30 سال کے سے ادارے تھے۔ ہماری جب ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے بالکل کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی ہم اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں یا ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، یا کوئی بھی انہوں نے نیگیٹو، تینوں مراکز نے کوئی بھی ایسے میسج نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کہا جی آپ بہت اچھی بات ہے، آپ نے ایک محاذ سنبھالا ہوا ہے معلومات دینے کا، ہمارا ایک اپنے براچو لیبرو کر دیا ہے، تو ہم جو اپنی زیادہ توجہ دے سکتے ہیں یہ امدادی کاروائی۔ تو بڑا ایک اچھا ہمارا تعاون آپس میں رہا، جس کی یورپ بھر میں تعریف کی گئی،
इसके साथ साथ ही ये ब्रेशिया को इजाज़त जाता है कि और पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी को जाता है, लेकिन ब्रेशिया का नाम बार बार इसलिए आता है कि वहाँ हमारी एक अच्छी खासी जमीयत है और बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आबाद हैं। तो कश्मीर का हुआ इशू हो, उस पर भी ब्रेशिया में और बलोनिया में हर जगह बहुत काम हुआ, लेकिन ब्रेशिया में बिलखसूस हुआ। वो इतना ज़्यादा हुआ कि जो मुखालिफ कुव्वतें थी उनको नोटिस लेना पड़ गया कि भाई ये यूके के बाद सबसे बड़ा एहतजाज इंडिया के खिलाफ ब्रेशिया में हुआ। तो ब्रेशिया भी इटली का हिस्सा है। इटली की जो कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी, मुतहर्रक और आपस में प्यार मोहब्बत और एक दूसरे को स्पेस दे के चलने वाली कम्युनिटी है। तो ये इस पे हमने कोरोना पे बात की। अब जबरान भाई अगर मुझे सुन रहे हो तो अगर कुछ नोट्स उन्होंने आज लिए हों जो जुसेप्पे कोंते साहब ने आज तकरीर की है, तो हमें उससे जरा आगाह कर। जी, फिलहाल कोंते साहब ने कोई नया ऐलान नहीं किया, लेकिन अलबत्ता ये जरूर है कि मजीद सख्तियां होने जा रही हैं। हुकूमतें जो है वो इसके बारे में मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो देख रही हैं, और जो नए रेगुलेशन आ रहे हैं हम इनके बारे में जारी बात तफसीली गुफ्तगू भी करेंगे और इसके बारे में स्पेशल प्रोग्राम करेंगे और इसके बारे में न्यूज़ भी करेंगे कि जो नई अपडेट्स आएंगी। अलबत्ता आज 6 बजे का मुतवक्किल था गवर्नमेंट का कोई ऐलान, तो उसे पोस्टपोन कर दिया गया है और मुमकिन है थोड़ी देर तक उसका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कर दी जाएगी। तो इसके साथ मैं चाहता हूँ कि हमारे पास तनवीर भाई मौजूद हैं, तो इनसे चंद दोस्तों के सवालात हैं वो भी लिए जाएं। कुछ दोस्त पूछते हैं कि जो सफर कर रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो क्या उन्हें इटली में आके करंटीना होने की जरूरत है, या इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएं। कि एक दोस्त ने सवाल ये भी लिखा था कि क्या हम एयरपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए घर जा सकते हैं, और क्या यूरोप के अंदर ट्रैवल करने के लिए टेस्ट वगैरह की जरूरत है, या क्या सूरत चल रही है। जी, आपके सवाल से पहले मैं ये जो गुज़िश्ता हमारी गुफ्तगू चल रही थी, मैं उसको एक कंक्लूड करना चाहूँगा कि इसकी मिसाल दूंगा कि जिस तरह कोई एक मरीज हो और खुदा न खास्ता उसका कोई हाथ या टांग काट दी जाए, तो उसको कहा जाता है जी कि अब तुमने जिंदगी भर जो बाकी जो लाइफ है इसके साथ गुजारनी है, इस महरूमी के साथ, या इस जो उसमें वो चीज पैदा होगी है, हम ही कह लें, या उसके बगैर। तो मेरी नज़र में अब हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि फिल वक्त तक, जब तक कि ये इसकी कोई वैक्सीनेशन नहीं आती, हमें ये जो बुनियादी SOPs हैं उनके साथ अपनी लाइफ गुजारनी है। तो इस पे हम जितना सख्ती से अमल करेंगे वो हमारे लिए भी उतना ही फायदेमंद है और दूसरों के लिए भी उतना ही फायदेमंद है। मेरी फिर गुजारिश होगी तमाम सुनने वालों से, आप जो दोस्त एफर्ट कर रहे हैं उसका भी, कि हम इन चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दें, कि हम कोशिश करें कि ये यानी इसके फैलने की सबब मैं ना बनूं। अगर मेरी वजह से फैलेगा तो आप समझिएगा, अगर फर्ज करें खुदा न खास्ता मैं हूं, तो मेरी वजह से न जाने कितने लोगों तक ये पहुंचेगा, और उनमें से हो सकता है कितने यानी ज्यादा बीमार हो, सख्त बीमार हो जाए। तो अगर मैं एहतियात करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि दूसरों तक ये नहीं पहुंचेगा। हर बंदा अपने तय अगर एहतियात करनी शुरू कर दे तो हम दूसरों को भी बचा सकते हैं और अपने आप को भी बचा सकते हैं। दूसरी जो लास्ट मैं बात करूंगा, आप जो मीडिया पर्सन्स हैं या जो हमारा ये सोशल मीडिया, यकीन माने कि इस्लामिक सेंटर्स जितने भी हैं, जितने भी लोगों ने काम किया, ये नदीम भाई की बिल्कुल एक बात है कि ये एक एंड पर थे और ये दूसरे एंड पर ये सोशल मीडिया था जिसने आवाज उन लोगों तक भी पहुंचाई है जिन लोगों तक या जिन फैमिलीज को इन इस्लामिक सेंटर्स का तारुफ तक मौजूद नहीं था। आप लोगों ने उन लोगों तक के इस्लामिक सेंटर्स का तारुफ पहुंचाया, उन्हें पता चला जी कि ये काम हो रहा है, ये लोग ये काम कर रहे हैं, अगर कोई एलिजिबल है। अगर वो खुद नहीं था तो उसने किसी जिसको उसकी जरूरत थी उस तक वो आपकी आवाज उसने पहुंचाई है और वो इस डिजास्टर से निकलने में कामयाब हुए। यानी ये बिल्कुल चेन चली थी जिसमें हम सारे एक एलिमेंट के हिसाब से, यानी एक पुर्जे के तौर पर हम काम कर रहे थे। आप अपना काम कर रहे थे, इस्लामिक सेंटर अपना काम कर रहे थे,
باقی جو دوست ہیں جو ہمارے سامنے ہمیں نظر نہیں آتے، جو بیک اینڈ پہ کام کرتے ہیں، جن کی سپورٹ شامل ہوتی ہے، یا جو وہ مخیر حضرات ہیں جنہوں نے ہم نہ لیں لیکن آپ ہماری طرف سے یہ فلاں فلاں چیز جو ہے آپ ہماری طرف سے یہ شامل کر لیں، میں یقین مانے کہ میں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان تمام کمیونٹی کے ممبران کو، ان تمام کمیونٹی کے لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ سارا کام ممکن ہوا۔ ادروائز کوئی ایک بندہ، کوئی ایک تنظیم، کوئی ایک فرد یا کوئی ایک جماعت اتنے بڑے ڈیزاسٹر میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ جہاں حکومتیں ناکام ہو گئی ہیں وہاں ایک تنظیم کیا بنا سکتی تھی؟ لیکن آپ یقین کریں کہ اٹلی ان مثالوں میں سے مثال ہے جس نے بالکل حکومت کے پیرلل ایک کام کر کے دکھا دیا ہماری پاکستانی کمیونٹی نے، جہاں بڑی بڑی حکومتیں ان معاملات میں کہ وہ اس کو صحیح مینج نہیں کر پائے، اور جو ہماری کمیونٹی الحمدللہ، ہمیں فخر ہے اپنی کمیونٹی پر، ہمیں اپنے دوستوں پر فخر ہے، ہم اپنے تمام پاکستانیوں پر ہمیں فخر ہے جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ممکن ہوئی ہیں کہ کم از کم یورپ اور دوسرے پاکستان تک لوگوں کے پاس یہ مثالیں موجود ہے جی کہ اٹلی میں اس طرح لوگوں نے کام کیا، اور جن لوگوں کو وہ چیزیں ملی ہیں اگر کسی کو دوسری دفعہ ضرورت ہوئی ہے تو اس نے کہا جی کہ نہیں اب میرے پاس موجود ہے، آپ کسی دوسرے فرد کو وہ دے دیں۔ آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ جنگ میں ایک زخمی کو پانی کی ضرورت تھی تو اس نے کہا جی کہ نہیں آپ وہ جو دوسرا قرار ہے آپ اس تک پہنچائیں، اس نے کہا جی کہ دوسرے تک پہنچے۔ یہ مثالیں ہم نے اس وبا کے دوران دیکھی ہیں۔ اگر کسی کے پاس انف چیزیں اکٹھی ہوگی ہیں یا وہ جو دوسری فیملی ہے، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، آپ پہلے ان تک پہنچائیں۔ یقین مانے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی تمام پاکستانی کمیونٹی کو، اپنے تمام لوگوں کو، اپنے تمام جاننے والوں کو، اپنے تمام دوستوں کو جن کا یہ تعاون شامل حال رہا، اور آپ تمام لوگوں کا جنہوں نے اس ایک موو کو ایک موومنٹ بنا دیا، ایک تحریک بنا دیا، جو اس کی کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کیا کہا جائے کہ ہم اس جو مشکل وقت تھا کہ ہم اس میں سارے اکٹھے نکلے ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھ لیں کہ جو اٹلی وہ ان ملکوں میں شمار تھا جہاں یہ سب سے زیادہ تھا، اور الحمدللہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اس میں سے بہت تھوڑے لوگ انفیکٹ ہوئے تھے اس وقت، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ آئندہ بھی یہ جو وقت چل رہا ہے اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی یا اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے کہ ہماری کمیونٹی کم سے کم اس سے افیکٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ جی تو باقی ابھی آپ بات کر رہے تھے اس کی سفر کے حوالے سے، تو پاکستان سے جس نے بھی واپس اٹلی میں آنا ہے وہ پہلے نمبر پہ تو ایئرپورٹ سے پبلک ٹرانسپورٹ وہ یوز نہیں کر سکتا، اس نے اپنی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ پہ اپنے گھر آنے، ایئرپورٹ پر اس کو وہ 2 فارم دیے جائیں گے، اس نے وہاں اس پہ اپنی وہ ساری چیزیں ڈکلیئر کرنی ہے، اپنا ایڈریس بتانا ہے، اپنا جہاں سے وہ آ رہا ہے وہ بتانا ہے، جس جگہ پر اس نے جانا ہے اس نے وہ ایڈریس دینا ہے، آ کے اس نے 14 دن کے لیے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا ہے، اپنے میدی کو قرآن تک اس نے انتظام کرنا ہے جی کہ میں آ گیا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، یعنی اگر وہ کوئی مجبوری ہے کسی کے ساتھ، تو وہ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ کنسلٹ کر کے اپنا ٹیسٹ کروا کے اگر اس کا وہ نیگیٹو آ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنی ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ جو انہوں نے پیرامیٹرز سیٹ کیے ہیں ہمیں ان پہ سختی سے پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات نکلتی ہے تو بعد میں یہ نہیں ہوگا جی کہ وہ محمد بخش نے اس طرح کر دیا، وہ بات آئے گی پاکستانی کمیونٹی کی طرف، وہ کہے جی کہ وہ فلاں کمیونٹی ہے وہ جو تعاون نہیں کرتی یا وہ جو بنیادی SOPs ہیں ان پہ وہ عمل نہیں کرتے، تو یہ اوورآل جو ہماری کمیونٹی ہے اس کا ایک یعنی سمجھ لیں کہ اس کے لیے ایک بیڈ امپریشن جائے گا، تو یہ بنیادی جو چیزیں ہمیں اس پہ ذرا سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ جی جبران بھائی۔ اچھا تنویر بھائی یہ بتائیں، اگر کوئی بندہ واقعی کسی مقصد کے لیے جاتا ہے، ادھر سے بارسلونا جاتا ہے، UK جاتا ہے، کسی بھی یعنی یورپ کے اندر سفر کرتا ہے، اس کا وزٹ ہی وہ 5 دن کا ہے یا 4 دن کا وزٹ ہے، تو اب وہ چلا گیا ہے، اس کے آنے جانے کے ٹکٹیں بھی سیٹ ہیں، سب کچھ، اب وہ لازم ہے ادھر 14 دن رکے؟ اصل میں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جس کنٹری میں جا رہے ہیں اس کنٹری کے کیا اقدامات ہیں، کیا SOPs ہیں۔ اٹلی میں یا کچھ ملکوں نے کہا ہے جی کہ آپ 96 آورز یا 5 دن تک آپ اپنا جو کام ہے وہ کر کے واپس آ سکتے ہیں۔
कुछ ने कहा जी कि जो ही आप उस मुल्क के अंदर इंटर हो गए, चाहे आपकी टिकट है या नहीं है, आपने अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटीन करना है। उसमें वो कोई एक्सपायर नहीं करते, कोई एक्सक्यूज नहीं है। ये चीजें सारी दिन ब दिन बदल रही हैं। पहले ये था जी कि ठीक है, आप गए, आपने अपने मामलात किए, आप वापस आ गए, उन्होंने बता दिया जी कि मैं फलां जगह रुका था, ठीक है जी, मेरा मसला हल हो गया, मैं वापस आ गया। लेकिन जिस तरह के ये पिछले दिनों यूके में उन्होंने गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया जी कि आपने आके अपने आप को आइसोलेट जरूर करना है। पहले ये था जी कि अगर 2 दिन बाद जाके अगर आप वापस आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं था। अब अगर वहां से आप आ रहे हैं तो आपने आते हुए इटली के लिए स्पेशली आपने वहां से अपना टेस्ट करवा के आना है। अगर नहीं करवा के आएंगे तो वो एयरपोर्ट पे आपसे वो पूछेंगे। अगर एयरपोर्ट पर भी आपने नहीं करवाया तो वो आपको वो फौरन भिजवाएंगे उस सेंटर पे जहां वो टेस्ट हो रहे हैं। उसके बाद वो आपको या लिब्रा देंगे जी कि अब आप अपनी नेक्स्ट जो मूव है वो वहां कर सकते हैं। तनवीर भाई, ये जो टेस्ट होंगे, एक बंदा यूके से आता है इटली, तो ये जो टेस्ट एयरपोर्ट पे होगा, आया वो पगातो होगा और आया वो सबके लिए पगातो होगा या चितादिनी इतालियानों के लिए नहीं पगातो होगा, जो अंग्रेजी होंगे उनके लिए पगातो होगा? इसमें लिटरली पूछे तो मेरे पास कोई मजीद अपडेटेड नहीं है, लेकिन फिल वक्त तक जितने ये जो टेस्ट हैं वो सारे कौन पागम है, तो यानी आपने पे करने हैं। मासवाए उनके कि जिनको किसी कोई मसलन किसी स्कूल में किसी एक बच्चे को हो गया तो जो बाकी क्लास है उसका जो टेस्ट होगा वो जो मुख्तलिफ इन्होंने एक अलग से सेंटर्स बनाए हुए हैं वहां जाके होंगे, वो उनके फ्री हैं। लेकिन बाकी जो दूसरे हैं वॉलंटरी कह लें, यानी ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, उनके लिए ये कुन पागम है, तो यानी इसकी वो पेमेंट वो खुद करेंगे। जी जी जी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि हम अपने देखने और सुनने वालों को ये भी बता दें कि क्या हमारी जो सफारत खाना है और कौंसल खाना है, इसकी एक्टिविटीज के बारे में क्या अपडेट्स हैं? क्या सफारत खाना के जाने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है या कौंसल खाना के लिए जाने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है? इसके बारे में तनवीर भाई आप जानते हैं या नहीं जानते? सफारत खाने बारे में तो सुना जी कि उन्होंने अब ये जो ये नंबर ज्यादा आने शुरू हो गए हैं तो उन्होंने एक अच्छे इकदाम किए हैं। एक तो ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप हमारे ऑफिस ना आए, कोरियर के थ्रू एम्बेसी का एड्रेस वहां कोरियर कर दें और जो वापसी आपने डॉक्यूमेंट मंगवाना है उसकी वो रसीद उनको भिजवा दें। यानी मसलन फर्ज करो मैंने अगर एक डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाना है तो मैं कोई भी जो कोरियर एजेंसी है उससे मैं कहता हूं जी कि ये मेरा आपने डॉक्यूमेंट लेके भी आना है और लेके भी आना है। उसके वो 2 जो पैगाम तो वो मैं उनको करूंगा, यानी जाने के भी और आने की मैं साथ उनको जो पैकेट होगा उसमें डाल दूंगा। और उनका जो बैंक अकाउंट है वहां मैं उसकी वो फीस भिजवाऊंगा उनको। फर्ज करें मैंने कोई एक अटेस्टेशन करवानी है कोई 20 यूरो की, तो वो उनका जो ई बान है वहां मैं उनको वो बोनिफिको कर दूंगा और उसकी वो रसीद भिजवाऊंगा जी कि मेरा ये काम है, ये इसकी फीस है और ये मेरा वापसी का कोरियर का पगातो है वो उसका टिकट, ये उनको मैं मेल कर दूंगा और वो सारी डिटेल भिजवा दूंगा। और जो इस सफारत खाने के पास उसके अमले के पास ये जो चीजें जाएंगी वो उसको एनालाइज करेंगे और उसके जो भी उसकी अटेस्टेशन है या उसकी ट्रांसलेशन है वो करके वो वापस मुझे भिजवा देंगे। बाकी कॉन्सुलेट तक की मेरे पास फिलहाल तो अभी तक जो अपडेट थी वो यही है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको बड़ा लिमिटेड कर दिया कि आप यानी अगर आप 4 लोग जा रहे हैं तो एक ही सफर करें। ये तो वैसे भी बुनियादी बात है कि घर के अगर किसी 4 लोगों ने निकलना तो वो सिर्फ एक ही निकले बजाय इसके कि वो बाकी सारे घूमने जाए। कॉन्सुलेट ने अगर कोई इस तरह की कोई चीज शुरू किया तो वो शायद मेरे नॉलेज में नहीं आई। अगर आपके है तो आप प्लीज अपडेट कर दें दोस्तों को। तो इस हवाले से अगर आप दोस्त राजी हैं तो मैं जो कौंसल जनरल साहब का कम्युनिटी के नाम पे काम था वो प्ले करना चाहता हूँ ताकि जो हमारे जबरान साहब ये बहुत जरूरी है जो उन्होंने लास्ट टाइम पैगाम दिया है ताकि जिन लोगों तक नहीं पहुंच सका वो अब पहुंच जाए और ताकि लोग जान सकें कि हमारे जो इदारे हैं कौंसलेट है और एम्बेसी है वो हमारे साथ यानी कम्युनिटी के साथ वो उतने ही कनेक्टेड है जितने हम कनेक्टेड हैं। सिर्फ ये जरूरी नहीं है कि हमें उनसे काम पड़ता है और वो हमारे काम के लिए वहां बैठे हुए काम करते हैं, वो उनको वो वरी है, वो हमारे लिए परेशान है। तो वो ये परेशानी का वो ये आलम ही है उनका जी कि वो हम वक्त हमें वो गाइड करते रहते हैं या वो हमें बता रहे हैं जी कि आप ये ना करें, आप ये इस तरह करें, अगर आपको ये जरूरत है तो आप इन चीजों पर अमल करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी अच्छी काविश है उनकी कि वो
कम्युनिटी के साथ किसी न किसी हवाले से टच हैं, गो के इन हालात में मुश्किल है जो कनेक्शन रखना, लेकिन वो उन्होंने रखे हुए हैं। जी जी, आपको मालूम होगा कि हमारी जो सफीर मौसम के साथ भी आखिरी मुलाकात हुई थी कमेटी के हवाले से, तो उन्होंने भी बताया था कि इस कोरोना के पीरियड में बहुत ज्यादा जो सफारतखाने हैं, बहुत ज्यादा जो फॉरेन मिशन है मुख्तलिफ ममालिक के, वो बंद रहे थे। तो लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने या पाकिस्तानी कौंसलखाना और सफारतखाना ने हजारों लोगों के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अर्जेंट बेस पे बनाए हैं और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, ताकि हमारे जो दोस्त इमिग्रेशन से फायदा उठाना चाहते थे उन्हें भी एक मौका मिल सके। तो आइए सुनते हैं सीजी साहब का प्रोग्राम सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज़ हमवतनों जो कि इटली में इस वक्त मुकीम है, मैं आपसे मुखातिब हूँ। यहाँ पे कोरोना वायरस की दूसरी लहर जो है वो बढ़ती जा रही है और तकरीबन इन्फेक्शंस जो हैं वो 6000 के करीब कल हुए हैं और तादाद कभी ऊपर हो रही है कभी नीचे हो रही है, तो ख़तरात थोड़े से बढ़ रहे हैं। इस दफ़ा जो है कोरोना वायरस इटली में तकरीबन तमाम इलाकों में है, सिर्फ मिलान या इसके इर्द गिर्द नहीं है। तो इसलिए मैं इस वक्त तमाम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी, चाहे वो नॉर्थ में है या साउथ में है, उन सब से मुखातिब हूँ। मेरी अभी सफीर मोहतरम जनाब जॉर्ज सलीम साहब से भी इस सिलसिले में बात हुई है। सफीर मोहतरम भी काफ़ी तशवीश का इजहार कर रहे थे क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी में भी इन्फेक्शंस का पता चल रहा है और इस दफ़ा ये जो कोरोना वायरस फैल रहा है इसमें निस्बतन कम उम्र के लोगों में ये वायरस जो है ज़्यादा है और उसकी समझ यूँ आती है कि चूँकि ये लोग आप में से जो भी काम कर रहे हैं 20 से 40 साल के लोग, तो उनको ये ज़्यादा हिट कर रहा है। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि जो भी अतालवी हुकूमत के कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें। अभी कल जो अतालवी वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने नई जो हैं कुछ चीज़ें मुतारफ़ करवाई हैं और उसमें ज़्यादा ज़ोर इसी चीज़ पे है कि आप मास्क पहनें 24 घंटे। अगर आप बाहर जब भी जाएं 24 घंटे में, तो आपको मास्क पहनना ज़रूरी है और कोशिश करें कि आप अपने दस्ताने पहनें डिस्पोजेबल। अगर आप दस्ताने नहीं पहन रहे तो आप अपने हाथों को साफ़ करें, वक्तन फ़वक्तन सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें। इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि आप कम से कम दूसरे लोगों से 1 मीटर की दूरी पे हों, ताकि ना आपसे किसी को कुछ इन्फेक्शन लगने का एहतमाल हो, ना अगर कोई किसी को है तो वो उससे आपको लगे। अगर आपको बुखार की हल्की सी भी अलामात आ रही हैं, तो आपको पता है कि बुखार जब होता है तो सबको पता चल जाता है कि आपके जिस्म में दर्जा हरारत ज़्यादा हो रहा है। तो मेरी गुजारिश है कि आप फौरी तौर पे अपने करीब तरीन डॉक्टर से फिर रब्ता करें, करीब तरीन हॉस्पिटल से रब्ता करें और अपने आप को घर में महदूद करें। हम आपके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हम सब ने मिल के इन चीज़ों का ख्याल रखना है। जो भी अतालवी हुकूमत के कवानीन हैं उन पर सख्ती से अमल दरामद करें। आपको यकीनन पता चल चुका होगा कि मसाजिद के लिए भी इन्होंने नए कवानीन जो हैं वो वज़ा कर दिए हैं। तो जिस तरह से अतालवी हुकूमत ने इबादत गाहों के लिए कवानीन बनाए हैं, आपको मनवान उनके ऊपर अमल करना है। पिछली जब लहर आई थी कोरोना वायरस की, तो उसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अतालवी कवानीन का ख्याल रखा, अतालवी हुकूमत की बहुत ज़्यादा बात मानी और अतालवी हुकूमत आप के लिए पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पे कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं कि जी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इसमें ख्याल रखा, इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखा। तो मेरी आपसे अब दोबारा फिर गुजारिश है कि आप ना सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि इर्द गिर्द आपके जो लोग हैं, चाहे वो अतालवी हैं चाहे पाकिस्तानी हैं, उनका ख्याल रखें। इसी तरह से आप जब सफारतखाना पाकिस्तान रोम में जाएँ या यहाँ पे पाकिस्तानी कौंसलेट में आएँ, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए सहूलियात अभी भी खुली हुई हैं। हम आपको पासपोर्ट, वीज़ा, अटेस्टेशन सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ पे भी जब आएँ तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप दूसरे लोगों से फासले पे रहें। जो रिसेप्शन एरिया है वो हमने एक जो कौंसलेट के करीब ही एक छोटा सा हमारा कमरा है उसमें हमने रख दिया है उसको,
تاکہ آپ لوگوں کو سردی نہ لگے. سردی آ گئی ہے, سردی کی آمد ہے, تو وہاں پہ بھی آپ اپنے ڈسپلن کو فالو کریں. اور اسی طرح سے جب آپ اندر آتے ہیں پاسپورٹ والی جگہ پہ یا اوپر آتے ہیں مختلف ایریاز میں, تو وہاں پہ بھی سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں, ہاتھ صاف رکھیں اور ماسک کو ہمہ وقت پہنے رکھیں. سفیر محترم جوہر سلیم صاحب اور میں, ہمارے تمام آفیسرز اور جو سٹاف ہے ہمارا سفارت خانہ کا اور قونصلیٹ کا, ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ حالات جلدی بہتر ہو جائیں گے اور ہم پھر ایک دفعہ آپ کے ساتھ جو ہے فاصلوں کے بغیر مل سکیں گے, ملاقاتیں بھی ہوں گی اور آپ سے بہتر حالات میں ملاقاتیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. جی تو سمجھتا ہوں بڑا جی ہاں, میں قونصل صاحب کا میسج بھی سننا ہے, تو ہمیں دوبارہ اسی بات پہ غور کرنا چاہیے یا زور دینا چاہیے کہ ہم بلا وجہ جو سفر ہے اس سے پرہیز کریں, بلا وجہ باہر نکلنے سے پرہیز کریں. اور جو انہوں نے یا اٹالین گورنمنٹ نے یا WHO نے جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں کہ اپنا سینیٹائزر استعمال کرتے رہیں یا ہاتھ دھوتے رہیں یا ماسک وغیرہ کا استعمال کریں, ہمیں اس پہ فالو کرنا چاہیے. تو میں پوچھنا چاہوں گا تنویر بھائی سے کہ کیا مساجد کے لیے جو انہوں نے ذکر کیا کہ نئے قوانین آئے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا چاہیں گے؟ جی, نئے قانون تو میرا خیال ہے کوئی ایسا اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی. یہ جو لاسٹ اپ ڈیٹ ہوا ہے اس کے بعد جو اٹالین اداروں کے لوگ ہیں انہوں نے وزٹ کیے ہیں مساجد کے, ہمارے سینٹر میں بھی وہ آئے تھے. انہوں نے جتنے ہمارے اقدامات ہیں ان کو دیکھا ہے, بڑے مطمئن گئے ہیں, اطمینان کا اظہار کیا انہوں نے کہ ہماری طرف سے یعنی جو لوگ آ رہے ہیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا ہوا ہے, ہم نے انہیں بتایا جی کہ ہم لوگوں کو کس طرح ایجوکیٹ کرتے ہیں, لوگوں کو کیا چیزیں بتا رہے ہیں, کس طرح بتا رہے ہیں, اور جو اقدامات کیے ہیں ان کی بڑی بریف ڈیٹیل بتائی ہے انہیں. اس کے بعد وہ مطمئن گئے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ بڑے اچھے طریقے سے آپ اس کو مینج کر رہے ہیں. تو اس میں وہی وہ جو پرانا SOPs تھے کہ جو کورڈ ایریا ہے اس میں 200 سے زیادہ ایک ٹائم میں لوگ اکٹھے نہیں ہو سکتے. 1 میٹر کا جو فاصلہ ہے وہ ہے. ماسک اور جو جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں وہ صاف ہونا چاہیے. مساجد میں جتنی انتظامیہ ہے ہر سینٹر کی انہوں نے ان چیزوں کا بندوبست کیا ہوا ہے کہ لوگوں کو گزارش کی ہے کہ وہ جائے نماز اپنا گھر سے لے کر آئیں. اس کے باوجود وہ جو نیچے سرفس ہے قالین کی وہ چینج کر کے اوپر دوسری ایک جو جسے آپ لوابلے کہہ سکتے ہیں جو سرفس ہے کہ اس کو وہ سینیٹائز کیا جا سکتا ہے یا جس پہ یہ جراثیم رک نہیں سکتا, اس طرح کی جو چیزیں یوز کی جا رہی ہیں. تو اس وقت تک یہ جو ہم نے پرسوں جمعہ کی ادائیگی کی ہے اس میں وہ پرانی چیزیں تھی. کچھ لوگوں کو تھا اس میں تھوڑا سا کنفیوژن کہ شاید 30 لوگوں والا جو اس میں شامل ہے مساجد, لیکن نہیں, وہ لوگی کلتورالی جو ہیں وہ اس میں شامل نہیں تھی. یعنی جہاں آپ عبادت کرتے ہیں وہ چاہے کیزا ہو, چاہے وہ مساجد ہوں, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ریلیٹڈ جگہ ہوں, وہاں وہ 200 والا اور وہ اوپن ایریا میں 1000 والا وہ فی الحال وہی قانون چل رہا ہے. ابھی تک کوئی اس طرح کی نئی پابندی نہیں آئی کہ آپ سینٹر بند کریں یا لوگوں کی اجازت نہیں. ویسے بھی میرا خیال ذاتی طور پر یہی ہے کہ اب آنے والے دنوں میں گورنمنٹ مطلب اس طرح کے اقدامات نہیں کرے گی کہ لوگ یعنی لوگوں کو بالکل بند کر دیا جائے, کہ اس کے بڑے نفسیاتی مسائل بھی آئے ہیں جو پچھلی ویو گزری ہے اس میں. تو اس میں وہ سمپل یہ انہی چیزوں پر زیادہ فورس کریں گے, توجہ دیں گے کہ لوگ خود سے احتیاط کریں, نہ کہ وہ مطلب کہ اگر لوگوں نے احتیاط نہ کی بدقسمتی سے تو پھر شاید وہ اس طرف جائیں لاک ڈاؤن کی طرف, لیکن فی الحال حالات لگ نہیں رہے کہ وہ اس طرف جائیں گے. باقی واللہ علم, اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے. جی
آمین. جی تو جو آپ نے 30 بندوں والی بات کا ذکر کیا ہے تو وہ جو جتنا مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جو شادی بیاہ کی رسومات ہیں ان میں جو ہے وہ یا کوئی بھی ہال کے اندر جو ایکٹیویٹیز ہیں انہیں محدود کیا گیا ہے 30 بندوں تک. تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ سے چاہ رہی ہے کہ جو ایسے مراکز ہیں یا جو ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اس وائرس کے پھیلنے کا باعث بن سکتی ہیں وہاں پہ مزید کنٹرول کیا جائے, وہاں پہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ اٹلی میں چند دن پہلے ایک شادی پہ تقریباً 80 کے لگ بھگ مہمان تھے اور وہاں پہ سب کو جو ہے وہ یا زیادہ تر کو کورونا کی شکایت ہو گئی تھی. تو گورنمنٹ جو ہے وہ ایسے حالات سے بچنا چاہتی ہے یا ایسے حالات سے جو ہے وہ نمٹنا چاہتی ہے, اس لیے انہوں نے یہ جو 30 کا فگر ہے یہ چند دن پہلے متعارف کروایا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں ہم نے ایک تو اٹلی میں جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس پہ ہم نے گفتگو کی, اور دوسرا ہم دیکھ رہے تھے کہ جو پاکستانی تنظیمات ہیں ان کی کیا کارکردگی ہے, ان کا کیا رول ہے. تو اس حوالے سے ندیم بھائی آپ کچھ مزید ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی میں گزارش کر رہا تھا کہ جب ہم نے مل کے کام کرنا شروع کیا تو یہ بات بڑی خوشائن بات تھی کہ ایک دوسرے کی ہم نے ٹانگیں نہیں کھینچی یا کوئی ایسی بات نہیں کی. تو اس میں پوری پھر دنیا سے اپریشیشن بھی ملی. پاکستانی جو اٹالینز ہیں ان کو, جتنے بھی پاکستانی اٹالین میں رہتے ہیں اس کو سب کو لوگوں نے سراہا. پھر اس کا جبران بھائی تنویر بھائی یہ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارا ایک آپس میں تعلق بن گیا اعتماد کا. تو پھر جیسے یہ فیڈیکس جاری والا ایشو آیا تو پھر تنظیمات نے جو ہماری یہ جو میڈیا کی کمیٹی بنی اس پہ اعتماد کا اظہار کیا, اور ہمارے لیے بہت ہی بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم سویلین ہوتے ہوئے, کوئی کسی کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں, تو ہم 2 حکومتوں کا پیکج کرانے جا رہے ہیں, 2 ایمبیسی کی ڈیل کرانے جا رہے ہیں. تو اس میں جتنا بھی ہمارے جو پلڑے میں وزن تھا وہ اسلامی تنظیمات کا تھا, محمدیہ مسجد کا تھا, اسلامک سینٹر کا تھا, منہاج القرآن کا تھا. منہاج القرآن والوں نے تو سرمد جوید صاحب کی شکل میں ایک بہت ہی کارآمد بندہ بھی دیا. اسی طرح کیونکہ وہ کچھ دن پچھلے ایسے تھے بہت زیادہ رش کے تھے, رش سے مراد کے کام کے رش کے تھے. انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ اعتماد کا رشتہ برقرار رہے گا, اور ہم آنے والے دنوں میں جیسے منہاج القرآن نے اپنا ایک نمائندہ دیا ہے, انہوں نے بھی محمدیہ والے نے بھی تنویر بھائی دیے ہوئے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اور ورکنگ تنویر بھائی کی اپنی مصروفیات ہو, یہ جن کا انٹرنل معاملہ ہے تو ہم محمدیہ والے سے بھی کہیں گے کہ ایک فل ٹائم بندہ دیں, ایسے اسلامک سینٹر والوں سے بھی کہیں گے. تو یہ بہت ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ بات ہے کہ جو ہم نے جدید طریقے اپنائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی اور لوگوں نے کا اعتماد بنا. اور اس میں یہ بھی بات ہے کہ لوگ اب تھوڑے سے بے چین بھی ہے کہ کام کیوں نہیں ہو رہا. پہلے بھی وضاحتیں کی جا چکی ہیں کہ یہ بہت بڑے بڑے کام تھے اور ایک دم کافی زیادہ کام شروع ہو گئے. مطلب جیسے ہم نے اٹالین ایمبیسی سے کہا تو انہوں نے کہا جی اب تو ہماری سیٹل ہو رہی ہے, نئی ایمبیسی بھی بنا رہے ہیں, اور پھر دوبارہ کرونا کی شدت آ گئی. تو جتنا ایک کمیونٹی کر سکتی ہے وہ کمیونٹی ہماری کر رہی ہے, اور بار بار اس ہماری جو ساری قوت بنی ہے وہ ان تنظیمات کی وجہ سے بنی ہے جو کہ اٹلی میں رجسٹرڈ تھی, جن کا پہلے سے بہت ہی ایک اچھا نام تھا. انہوں نے اپنا سارا اعتماد کا جو وزن ہے ہمارے پلڑے میں ڈالا, تو ہماری یہ پوزیشن بن گئی کہ ہم الحمدللہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں. پاکستانی سفیر محترم بھی اور اٹالین سفیر محترم دونوں نے کہا کہ ہم جلد از جلد یہ مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کر بھی رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی تنظیمات کا جیسے ہم نے پیکج چلایا کہ یہ انہوں نے یہ کام کیا, ہم نے سی جی صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ چلائی. تو ہم نے جو سفیر محترم سے بات کی تھی جوہر سلیم صاحب سے کہ ہم آپ کے دستوں بازو ہیں, آپ جیسے ہمیں چاہیں گے ہم ریاست پاکستان کے لیے کام کرنے کو تیار ہیں اٹالین قانون کے اندر رہتے ہوئے. تو جیسے یہ سی جی صاحب کا میسج ہے ہم نے وہ بھی چلایا, ہم نے تنظیمات کا جو ورک تھا وہ بھی لوگوں کو بتایا, ہم نے احتیاطیں بھی بتائیں,
اور اس میں ایک بات جو مجھے بتائی گئی ڈاکٹروں کی طرف سے، انہوں نے کہا جی یہ اس میں ایک فیس جو ایک خطرناک داخل ہو گیا ہے. دیکھیں ہماری اب دوہری ذمہ داری ہے. دوہری ذمہ داری سے مراد کہ ہم نے خوف و ہراس بھی نہیں پھیلانا اور ہم نے معلومات بھی پہنچانی. یہ میرے عقل بالغ سننے والوں پہ منحصر ہے کہ وہ بات کو کس رنگ میں لیتے ہیں. اس میں جو اس دفعہ کی جو لہر ہے، اس میں جو ایک خطرناک فیکٹر آیا ہے وہ آیا پورتا توریسانی کا. پورتا توریسانی کوزا سنیفیکا پورتا توریسانی کہ جیسے کہ پہلے ہوتا تھا کہ یہ بہت زیادہ بوڑھوں میں ہو رہا تھا اور یا پھر بہت زیادہ بچوں میں ہو رہا تھا. بچوں کی تعداد کم تھی، بوڑھوں کی تعداد زیادہ تھی اور جوانوں کی تعداد اس سے بھی کم. اس دفعہ جو ریشو آ رہی ہے وہ 20 سے 40 سال تک کے بندوں کی زیادہ ہے. یہ پورتا توریسانی ہے جن میں میری ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی تو الحمدللہ اپنی ہی زبان میں ہوئی، اس لیے کوئی ایسی بھی بات نہیں کہ مجھے سمجھ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ یار ندیم میں نے کل پرسوں 4 کیس چیک کیے جو چاروں پازیٹیو تھے، تو اس میں سے صرف ایک کو ہلکی کھانسی تھی، یعنی باقی 3 وہ پورتا توریسانی تھے، وہ بالکل صحیح تھے، نہ ان کا کوئی سر درد تھا، نہ ان کو کھانسی تھی، نہ زکام تھا. تو ہم نے صرف مشکوک جان کے ان کو چیک کیا، روٹین سنیپ چیکنگ کہہ لیں، روٹین چیکنگ میں تو ان کو کچھ بھی نہیں تھا، تو اس میں انہوں نے پھر ان کو ڈیٹیکٹ کر. اس میں جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ ہوا تھا جو بوڑھے لوگوں میں تھا، اس میں وہ فوراً پھر وہ وینٹیلیشن پہ چلے جاتے تھے. جب وینٹیلیشن پہ جاتے تھے، ایک تو حکومت کے اخراجات اور ہاسپٹل کے اخراجات بہت زیادہ، اخراجات کے علاوہ پھر وینٹیلیشن پہ 3 بندوں کی ڈیوٹی لگتی ہے، عملے کی کمی. اس لیے آپ نے دیکھا پچھلی دفعہ فوج نے فیلڈ ہاسپٹل قائم کر دیے تھے، کھلی جگہوں پہ آ کے فوج نے ہاسپٹل بنا دیے تھے. اس دفعہ گورنمنٹ آف اٹالیا نے 5 لاکھ بندوں کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ معاف کرے انتہائی ہنگامی صورت میں، اللہ وہ ہنگامی صورت نہ لائے، لیکن گورنمنٹ نے 5 لاکھ بندوں کا انتظام کیا. اس میں یہ جو ایک پورتا توریسانی یعنی صحت مند بیمار کیا ہے، صحت مند ٹرانسفر کرنے والے، اردو ترجمہ ہوگا اس کا. اس میں یہ فائدہ ہے کہ کیونکہ وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں تو وہ ان کو فوری ٹریٹمنٹ کی ضرورت، ان کو ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ تو ثانی ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، وہ اپنا چل پھر رہے ہوتے ہیں، معمولات زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس کا ایک اچھی چیز ہے. اس کی جو بری چیز ہے وہ یہ ہے کیونکہ وہ اس بیچارے کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں پورتا توری ہوں، میں آگے پھیلا رہا ہوں، تو وہ بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا سبب بن رہا ہے. تو جتنی میں نے اپنی یہ تو میڈیکل باتیں تھی. اب جو میری ایک ذاتی میں نے سوچا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ ہمیں اس وبا سے کوئی نہیں بچا سکتا. کوئی شک. دیکھیں سب سے پہلے جی انہوں نے کہا جی وینٹیلیشن کی ضرورت ہے، پھر انہوں نے دنیا نے تجربات کیے اور ایک سلنڈر سے کہیں وینٹیلیشن مریضوں کو دینا شروع ہو گئی. پھر کچھ انہوں نے اور تجربات کیے، پھر ٹینٹ بنائے، پھر یعنی وہ ایک قسم کا ایسے جیسے میں نے بتایا کہ اٹالیا نے 500,000 کا وہ رکھا ہوا ہے ریزرو، اپنے 500,000 بیڈ، 5 لاکھ بیڈ رکھے ہوئے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ وبا آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے. اس دفعہ یہ نیا فیز اس کا سامنے آ گیا پورتا توریسانی یعنی صحت مند بیماروں کا. تو اب کیا ہو سکتا ہے، یعنی انسان تو اس کو ہی چیک کر سکتا ہے نا کہ جو بیمار ہے یا جس میں کوئی علامات ظاہر ہوں گی. تو ہم اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے توبہ چاہتے ہیں، ہم معافی چاہتے ہیں. ہم اب ایک ہی در ہے، اس کے در کے علاوہ ہمیں کوئی در نظر نہیں آتا. انسان کی تمام تر جو ترقی تھی، جو ستاروں پہ کمند ہم نے ڈال لی تھی، ہم نے آب دوزوں کے ذریعے سمندر کی تہہ کے نیچے سے تیل نکال لیا تھا، ہم نے ہوا کو قابو کر کے اسے کہا کہ ہمارے لیے ونڈ انرجی پیدا کرو، ہوا سے ہم نے بجلی پیدا کر لی تھی. الغرض ہم نے ذرے کا سینہ چیر کے تو تابکاری پیدا کر کے تو ایٹم بم بنا لیے تھے. ہم نے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا تھا اور زیادہ تر تباہی کے چیزیں ہی بنا لی تھی. تو اب ایک ایسی چیز ہے کہ جو عام خوردبین سے بھی نظر نہیں آتی، اس چیز نے پکڑ کے تو پوری انسانیت کو اور پوری مشینری کو اور ہماری پوری سائنس کو تیس نیس کر دیا، تہ ابالا کر دیا. تو بس اس کا دعا مومن کا ہتھیار ہے.
तो इस हथियार के साथ ही हम इसका मुकाबला करें तो कर सके, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि किसी भी बंदे, कोई भी बंदे को इजाजत नहीं कि वो आके बयान कर सके। तो ये अब एक किस्म की गवर्नमेंटों की है हिकमत अमली के अवाम में खौफ रास्ता पहले। इसके साथ साथ मैं जैसे बार बार कह रहा हूँ कि हमारी दोहरी जिम्मेदारी है, हमने लोगों को ये भी बताना है, हमने लोगों को ये भी बताना है, बिलखसूस मेरी माएँ बहनें जो सुन रही हैं, अगर आपके बच्चे को हल्का सा भी बुखार है तो खुदारा उसे स्कूल ना भेजें। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात बच्चे जो, क्योंकि इधर स्कूल का एजुकेशन सिस्टम बड़ा ज़बरदस्त है, तो बच्चे ज़िद कर देते हैं कि मामा मैंने जाना ही जाना है। आप बड़ी हैं, आपका फ़र्ज़ है। इसके अलावा कभी ये भी होता है कि माँ का अपना दिल होता है कि बच्चा 4, 5, 6 घंटे के लिए चला जाए तो मैं ये घर का फलां काम कर लूँ या मैं ये कर, तो ये बड़ी सख्त इसमें है हदायत कि आप बिल्कुल रिस्क ना लें। और इसमें एक सहूलत ये भी है जिन लोगों को पता नहीं कि ये आतोचितिफिकासियोन है। अगर आपका बच्चा बीमार है तो आपने मलाती लेने भी नहीं जाना, आपने उसको फ़ोन करके बता देना, या जब वो जाएगा वो बता दे। आतोचितिफिकासियोन उधर से ले वो माँ या बाप फिल करके दे दे, तो आपके बच्चे की वो तलीमी जो गैर हाज़िरी है वो भी शुमार नहीं। जो मैंने एक आजिज़ मुसलमान की हैसियत से बात कर दी कि दवा के अलावा इसका कोई हल नहीं, हम दुआ ही कर सकते हैं। इसी पॉलिसी पे तमाम हुकूमतें चल रही हैं। अब देखिए ट्रम्प को हो गया था, ठीक है, इंग्लैंड के वज़ीर आज़म जॉनसन को हो गया था, तो ये कोई भी इससे बच नहीं पा रहा। और ये जो पॉलिसी मेकर है उनके लिए एक बड़ा दर्द-ए-सर है कि अगर हम दोबारा लॉकडाउन लगाते हैं तो दुनिया की मजबूत तरीन मईशतें भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर मैंने एक इटालियन प्रोग्राम सुन रहा था, तो उन्होंने पीछे कहा जी कि ये लॉकडाउन क्यों नहीं लगा रहे, तो उन्होंने कहा जी ये फसलों की, क्योंकि कटाई वगैरह का नाशपाती का सीजन है तो ये इसलिए नहीं लगा रहे, वो फूड सारी जाया हो जाएगी। तो वो एक सीजन जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर दूसरा जाता है, कुछ और काम आ जाते हैं। एक दुनिया में हंगामी हालात ही नाफज हो गए हैं। स्पेन बार्सिलोना में एक पाकिस्तानी ने 1,06,000 यूरो का टैक्सी का नंबर दिया। उधर आपको पता है नंबर प्लेट के हिसाब से फिर वो यानी टैक्सी का लाइसेंस बिकता है और ये लीगल चीज है। उस बेचारे ने लिया, तो फिर उसके बाद ये कोरोना आ गया, वो बेहद परेशान है। सारे ख्वा वो बैंक्स हैं, ख्वा वो फाइनेंस इधर की अपनी है, एम्स पे एक लाखें दरखास्तें पड़ी हुई हैं अमदाद के लिए। अब कोई भी हुकूमत कितनी इमदाद कर, तो ये अल्लाह ताला से ही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सारे अज़ाब से बचाए। हमारे करने वाले काम ये है, हम हमारा मुल्क है, हम बड़े अरसे से मुकीम हैं, अल्लाह ताला ने हमें इधर रिज़्क दिया है, इज़्ज़त दी है, शोहरत दी है, ये सब अल्लाह ताला की ज़ात के बाद इटली की मेहरबानी है। इटली के जो भी कवानीन हो हमें उस पे सख्ती से अमल करना चाहिए और अपनी दुआ से काम लेना चाहिए। एहतियात जो है वो बहुत ज़रूरी है। नबी करीम ने भी फरमाया था, पहले ऊँट का घुटना बांधो फिर अल्लाह पे तवक्कल करो। ये चंद गुज़ारिशात हैं, तो अल्लाह ना करे कि भाई हम इस पे मज़ीद प्रोग्राम करने पड़े, लेकिन जैसे जैसे कवानीन आते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी मीडिया, पाक आवाज़ इटली, हम सब आपके जनाब गोशगुजार करते हैं। जी जबरान भाई, किसी भाई ने कोई पैगाम देना हो? जी आपने तकरीबन सारे पॉइंट्स हैं वो टच कर दिए हैं जो आज के हमारा मौजूद था। तो हम अपनी इख्तिताम से पहले वक्त देते हैं तनवीर भाई को कि वो मोहम्मदिया मस्जिद की तरफ से या अपनी तरफ से कोई कम्युनिटी को पैगाम देना चाहे तो। और तनवीर भाई बाद में दुआ भी करवा दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जनाब मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूँ कि हम अपने इदारे की तरफ से, बल्कि मैं अपने जितने इस्लामिक सेंटर्स हैं उनकी तरफ से अपनी जो कम्युनिटी है उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जितना को ये पहले तावन करते रहे हैं, इन दिनों में भी सेंटर्स के साथ तावन करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेंटर्स की एज सच कोई आमदन नहीं होती, ये लोगों के तावन से ये इदारे चलते हैं। इनकी कोई मतलब कि मिले नहीं चल रही या इनके कोई ऐसा एज सच इनकी कोई आमदन नहीं है, तो ये पब्लिक फंड से ही चलते हैं, लोगों के तावन से चलते हैं। तो ये लोगों के तावन से ही जो इसके जो बेनिफिशियरी हैं उनके साथ तावन किया जाता है। तो बढ़ चढ़कर आप अपने जो सेंटर्स हैं उनके साथ तावन करें, उनके साथ कनेक्ट रहें, उनके साथ राब्ते में रहें। किसी भी सूरत में अगर आप देने वाले हैं तब भी और अगर आप लेने वाले हैं तब भी, ये सेंटर्स आपके लिए और आप इस सेंटर्स का फख्र है।
ان سینٹرز کو جہاں بھی جب بھی کبھی ضرورت پڑی ہے تو یہ ہماری کمیونٹی ان سینٹر کے شانہ بشانہ تھی، اور یہ سینٹرز نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی کبھی کمیونٹی کو ان کی ضرورت پڑی ہے تو یہ خراول دستے کے طور پر یہ ہمیشہ سب سے پہلے موجود ہوئے ہیں، جب بھی جہاں بھی ضرورت پڑی ہے، چاہے وہ اٹلی ہو چاہے وہ پاکستان ہو، ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے۔ تو میں پھر سے اپنے تمام پاکستانیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دوسرا، اینڈ پہ میں زیادہ چیز اس بات پہ زور دوں گا کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اس کے علاوہ اس وقت تک اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آپ سینٹرز میں جاتے ہیں، احتیاط کریں، چھوٹے بچوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں۔ آپ جس حد تک احتیاط کر سکتے ہیں یقین مانیں کہ یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے، ورنہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باہر دنیا اپنی ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، آپ یہ نہ سوچیں کہ جی کہ وہ باہر نکلے ہیں تو میں کیوں نہیں نکل سکتا، ہو سکتا ہے اس کی کوئی انتہائی مجبوری ہو جس کی وجہ سے وہ باہر ہے۔ تو میں اگر مجبور نہیں ہوں تو مجھے اس طرح وہ باہر نہیں نکلنا چاہیے کہ میں کسی اس چین کا حصہ بن جاؤں جس سے یہ پھیل رہا ہے۔ تو محتاط رہنا سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ فضل فرمائے، ہمارے لیے ثانیہ فرمائے، اس وبا سے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں چھٹکارا مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اگر آزمائش ہے تو ہمیں اس آزمائش میں سرخرو کرے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اس میں منشا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا اپنے بندوں کا امتحان اس سے منظور ہے یا وہ اپنے بندوں کا صبر دیکھنا چاہ رہا ہے۔ جو بھی صورت ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ثانیہ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے، اور ہماری آنے والی جو نسلیں ان پر کرم فرمائے تاکہ اس مشکل وقت میں سے ہم نکل سکیں۔ اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، جبران صاحب، ندیم بھائی، پاک آواز اٹلی کا، مطلب کہ یہ بے شک ایک روایتی سے الفاظ ہیں شکریہ کے، لیکن ہم ایک گھر میں ایک ٹیم کی حیثیت سے ہیں۔ شکریہ ہم بیسیکلی اس لیے ادا کرتے ہیں کہ یہ ایک فارمیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے ساتھ کنیکٹڈ اس طرح ہیں کہ اگر ہم یہ شکریہ نہ بھی ادا کریں تو ہم ایک دوسرے کا ساتھ جو مل کر کام کرتے ہیں یہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ شکریہ۔ لیکن ظاہر ہے ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو معاشرے کی جہاں تک ضروریات ہوتی ہیں، معاشرے کی جو بنیادی پیرامیٹرز ہوتے ہیں، اس میں یہ ضروری ہے کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی تعاون کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بڑھ کر تعاون کریں۔ تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ جس طرح کے پہلے تعاون کرتے رہے، ہمیں مزید اللہ تعالیٰ توفیق دے تعاون کرنے کی۔ ہم جتنا کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا کر سکتے ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کے لیے کوئی ایک انفارمیشن کلیکٹ کر کے اس تک پہنچانا بھی یہ بھی ایک کار خیر ہے۔ کار خیر یعنی آپ سمجھیں کہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہوں گے جب ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے، تب بھی لوگ اس سے مستفیض ہو سکیں گے، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکیں گے، آخرت میں ہمارے لیے یہ مغفرت کا باعث بنے ہماری یہ جو جتنی کاوش ہے، کیونکہ اس میں کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی اس میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیز نہیں ہے جی کہ میں بڑا توپ چیز ہوں میں یا فلاں۔ ہم سارے بہت عاجز ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں۔ ہمارا مقصد بیسیکلی صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں تک جتنی بات پہنچا سکتے ہیں، اگر یہ ہماری ڈیوٹی لگی ہے تو ہم اس کو پوری ایمانداری سے فلفل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ چوز کیا ہے کہ ہم پاکستان سے اٹھ کر یہاں آئے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد بھی اگر اس نے ہم پر کوئی ذمہ داری ڈال دی ہے، ہمارے دوستوں کی طرف سے، ہماری کمیونٹی کی طرف سے ہمیں کوئی ذمہ داری اگر مل گیا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ پیدا کرے کہ ہم اس کو اس کی جو روح ہے اس کے مطابق اپنے جو لوگ ہیں ان کے لیے کچھ کر سکیں، ان کی خدمت کریں، جو بھی ہم سے ہو سکتا ہو وہ ہم کریں۔ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے۔ جی بہت بہت میرے دونوں مہمانوں کا شکریہ۔ ہم نے تمام پہلوؤں پہ گفتگو کی اور تمام تر معلومات آپ تک پہنچائیں۔ بے شک جو بھی تنویر بھائی نے گفتگو کی بہت ہی صحت مند تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں ہمیں امید ہے ہم بہت اچھے پروگراموں کے ساتھ اور اس وبا سے ہٹ کے پروگراموں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگے
तमाम मुस्लिमत उम्मा को रबीउल अव्वल शरीफ की मुबारकबाद देता हूँ। और रबीउल अव्वल शरीफ के सिलसिले में हमने पाकिस्तानी मीडिया ने, इटालियन मीडिया ने, पाकवाज इटली ने और सब ने मिलके एक नातिया मुशायरे का एहतमाम किया है, जिसके पोस्टर आने वाले दिनों में आपको जैसे प्रोग्राम फाइनल होगा मिलेंगे। हमारी कोशिश होगी कि मुश्तरका मीडिया पे इसे चलाया जाए, क्योंकि रबीउल अव्वल शरीफ का प्रोग्राम है और किसी एक का खास नहीं है। तो हम मौका महल की निस्बत से आपको बहुत ही वेल एजुकेट करते रहेंगे। जितना जैसे हम सेकंड कम्युनिटी है यूरोप में, इटालियन, यानी फर्स्ट यूके है, तो यूके में जो बड़े चैनल हैं वो तो हैं, लेकिन यकीन करें हमारे जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके मुकाबले के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट यूके में भी नहीं है, क्योंकि उधर की तरजीहात कुछ और है। तो बहरहाल अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। हम सब दोस्तों को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला किसी नए मौजू के साथ फिर इसी चैनल पे या किसी और जगह पे मुलाकात होगी। अपना सबका बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदा।